اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك. رب يسر ولا تعسر تمم لنا بالخير. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه. الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر وفيه مباحث. المبحث الأولى: إنه ربما يذكر للصيغة معان قد استعملت فيها وقد عد منها. عزیزان، ہماری گفتگو ہو رہی تھی بعض اوامر میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہم کچھ فصول سے گفتگو کر لیں گے. ان فصول میں سے الفصل الاول مادہ امر. پھر الحمدللہ کافی لمبی بحث ہو گئی. آج جو ہماری گفتگو الفصل الثانی فیما یتعلق بصیغۃ الامر، یعنی ان امور سے ہماری گفتگو ہوگی، ان ابحاث سے ہماری گفتگو ہوگی جو کیا ہیں، کس سے مربوط ہو، صیغہ امر کے ساتھ مربوط ہو. دقت فرمائیں عزیزان، صیغہ امر مثلا اقیم الصلاۃ، افعل، زکی، اسی طرح کیا ہے بہت سے مثال کے طور پر صیغہ امر ہے. صیغہ امر غیر مادہ امر ہے. مادہ امر مثلا آمارا، یہ مادہ امر ہے. تو الحمدللہ گفتگو ہو گئی. آج جو ہماری گفتگو ہے وہ کس میں ہے سماعت شیخ؟ صیغہ امر. مثلا اقیم الصلاۃ، افعل، پھر اس کے بعد مثلا آت الزکات وغیرہ جو ہے، اس سے ہماری گفتگو ہوگی. اب آئیں بدایتاً کہ آئے یہ صیغہ امر کے لیے ایک ہی معانی ہے، ایک ہی معنی ہے یا کئی معانی ہے؟ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء نے جو ہے صیغہ امر کے لیے کئی معانی ذکر کیے ہیں، یعنی صیغہ امر استعمال ہوتے ہیں کئی معانی میں. ان معانی میں سے جو پہلا معنی ہے مثلا تمنی، ترجی، یا مثال کے طور پر تحدید، تعجیز، ان معانی میں استعمال ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم بیان کر لیں گے ان میں سے ہر ایک معنی کا معنی کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیا یہ جو ہم نے 9 معانی مصنف نے بیان کیا، باقی کچھ کتابوں میں 12 معانی ہے، آیا یہ تمام معانی جو ہے جو صیغہ امر استعمال ہوا ہے ان معانی میں مشترک لفظی ہے؟ مشترک لفظی ہیں. مشترک لفظی کا معنی کیا ہوگا؟ مشترک لفظی کا معنی یہ ہے ہر ایک کیا ہے الگ الگ اس کے لیے موضوع اللہ ہے. مشترک لفظی کا معنی یہ ہوگا کہ ہر ایک کے لیے کیا ہے موضوع اللہ ہے. یا مشترک معنوی نہیں ہے کہ یہ تمام کے تمام کیا ہیں ایک معنی کی طرف کیا ہے بازگشت ہے، ایک معنی کی طرف رجوع کرتا ہے. مثلا صیغہ امر میں جو ابھی جو ہم نے معانی بیان کیا، مثلا تعجیز، تحدید اور انذار، اہانت، احتقار، تعجیز، تسخیر وغیرہ، یہ جو معانی جو بیان کیا یہ کیا ہے حقیقت میں ایک ہی معنی کی طرف رجوع کر لیتے ہیں. اور یہ جو معانی ہے وہ کیا ہے اس معانی کے جو انگیزہ ہے، دوائے مختلف ہے. اب آئے فیہ قولانی. قول اول یہ ہے کہ مشترک لفظی ہے، الگ الگ کیا ہے موضوع اللہ ہے. جو جتنے بھی ہم نے معانی بیان کیا ہے کہ الگ الگ معانی میں استعمال ہوتا ہے. قول ثانی قول مصنف ہے، مختار مصنف ہے. مختار مصنف میں آپ لوگ دقت فرمائیں، مختار مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو ہے فرماتے ہیں کہ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہاں ہم 2 عنوان سے گفتگو کر سکتے ہیں. عنوان اول یہ ہے کہ صیغہ افعل کے مستعمل فی کیا ہے. مستعمل فی سے مراد یہ ہے کس معنی میں استعمال ہوا ہے. وثانی موضوع اللہ کیا ہے. ہم
صيغہ امر میں مصنف فرماتے ہیں ہم دو حیثیت سے گفتگو کر سکتے ہیں، دو جہت سے ہم گفتگو کر سکتے ہیں۔ گفتگو جہت اولا کیا ہے کہ صیغہ امر کا مستعمل فی کیا ہے، وجہت ثانی یہ ہے کہ موضوع اللہ کیا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دقت فرمائیں، جہت اول مستعمل فی کیا ہے، تو فرماتے ہیں صیغہ امر طلب انشائی میں استعمال ہوا ہے، خلص۔ دقت فرمائیں، موضوع اس کا معنی کیا ہوا، کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ صیغہ افعل، صیغہ امر جو ہے اس کا مستعمل فی کیا ہے، تو فرماتے ہیں مستعمل فی کیا ہے، طلب انشائی ہے۔ اب سوال ثانی اس کا موضوع اللہ کیا ہے، تو فرماتے ہیں موضوع اللہ وہی طلب ہے، موضوع اللہ حقیقی طلب حقیقی ہے۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ اب آئین سوال کر لیں گے، اگر مستعمل فی کیا ہوا، طلب انشائی ہوا اور موضوع اللہ طلب ہوا، تو باقی جو معانی کیا ہیں، تو فرماتے ہیں باقی معانی طلب انشائی کی انگیزہ ہے، مختلف دواعی ہیں، مختلف کیا ہیں، انگیزے ہیں۔ ممکن ہے کبھی کیا ہے انگیزہ اور داعی جو ہے تحدید ہے، کبھی تعجیز ہے، کبھی کیا ہے انذار ہے، کبھی کیا ہے دواعی مختلف ہوتا ہے، حقیقت میں ایک ہی معنی ہے۔ باقی معنی حقیقی نہیں ہے بلکہ معنی کیا ہیں، مجازی ہیں۔ مثلا اقیم الصلاۃ، یہ جو اقیم الصلاۃ میں صیغہ امر استعمال ہوا ہے، اقیم الصلاۃ حقیقتاً خداوند متعال بندے سے کیا طلب کر رہے ہیں، اتیان الصلاۃ، تو فرماتے ہیں یہاں جو ہے صیغہ امر استعمال ہوا ہے معنی حقیقیہ میں۔ یہاں تک بات واضح، چونکہ خداوند متعال نے طلب انشائی واقعی از من المکلف، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ کبھی یہی جو صیغہ کس میں استعمال ہوتا ہے، مثلا تعجیز میں استعمال ہوتا ہے، تو معنی حقیقیہ نہیں ہے بلکہ معنی مجازی ہے۔ تعجیز کے لیے آپ ایک مثال دے دیں، قرآن سے ایک مثال دے دیں، یعنی امر استعمال ہوا ہو تعجیز کے معنی میں، عجز کے معنی میں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اب آئیں اسی طرح مثلا ترجی میں استعمال ہو، ترجی کا معنی کیا ہے، امید کرنا، امید ظاہر کرنا، ترجی کا معنی ہے۔ ترجی میں جو استعمال ہوا ہو، معنی حقیقی نہیں ہے بلکہ معنی مجازی ہے، مگر ترجی میں صیغہ امر استعمال ہوا ہے۔ مثلا رب ارجعونی لعلی عملا صالحا فیما ترکت، رب ارجعونی، جب انسان اس دنیا سے منتقل ہوتا ہے تو وہ کیا کر لیتا ہے، تمنا کر لیتے ہیں کہ پروردگارہ مجھے دوبارہ کیا ہے گا دنیا کی طرف، کیوں، تاکہ لعلی عملا صالحا۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ تو یہاں کیا ہے، حقیقتاً ایسا نہیں ہو سکتا ہے، مگر کیا ہے امید، احسنتم، کبھی کیا ہے تعجیز میں، جیسا آپ نے مثال دیا، کبھی تحدید میں مطلب ایسا نہیں کہ مثال کے طور پر وہ کام مثال انجام دے دیتا ہے، اعملوا ما شئتم، جو قرآن مجید کی آیات ہیں، یہ جو ہم مثال دے رہے ہیں قرآن مجید کی آیات ہے، اعملوا یعنی عمل کرو، جو چاہے کر لو۔ اس کا مطلب کیا ہے سماعت شیخ، جو کر لے، جو چاہے کر لو، تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب تحدید ہے، اگر کر لیں تو اس کا نتیجہ کیا ہے، بھگتنا۔ احسن، جزاک اللہ۔ کبھی تسخیر کے معنی میں، تسخیر سے یعنی تذلیل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلا کونوا قردۃ خاسئین، اگر کونوا قردۃ خاسئین کا معنی کیا ہے، مثلا کونوا قردہ کس کا معنی ہے، قردہ کس سے کہتے ہیں، شبد بندر، مثال خداوند متعال فرماتے ہیں کہ بندر بن جاؤ، اور خاسئین سے مراد یہ کہ بندر کے ساتھ ساتھ ذلیل و خوار ہوگا۔ خاسئین جو سین کے ساتھ ہے وہ کیا ہے، کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، ذلت کے معنی میں، خواری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح عزیزان تمنا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی آرزو اظہار کرنا، اس میں بھی صیغہ امر استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر فقال ربی انظرنی الی یوم یبعثون، مثال کے طور پر جب شیطان خداوند متعال کی بارگاہ سے کیا ہوا، خارج ہوا، تو اس نے کیا
आरज़ू की, क्या तमन्ना की समात शेख, ये मोहल्लत दे दे। इसी तरह इंजार के माने में भी इस्तेमाल होता है, ज़ुक इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। जी समात शेख, ये अभी इहानत के लिए भी हो सकता है, इंजार के लिए भी यही एक मिसाल है। ज़ुक से मुराद यानी ज़ुक वही चकना, ज़ाइक़तुल मौत भी कहते हैं ना, ज़ुक चकने का माना है। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल, यकीनन वही इज्जत व तकरीम वाला वही ज़ात है। अब हमने कहा इह्तिकार, इह्तिकार यानी हकारत, कमतर शुमार करने के लिए भी सीग़े अम्र इस्तेमाल होता है। मसलन कूनू हिजारतन औ हदीदन, खुदावंद मुताल ने फरमाया कि पत्थर बन जाओ और साथ साथ हदीद लोहा बन जाओ, इसका मतलब ये हकारत के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो अब आए खुलासे कलाम क्या हुआ, खुलासे कलाम ये हुआ कि सीग़े अम्र क्या है, मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल होती है। सीग़े अम्र मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल होती है, मगर जिन मानी में इस्तेमाल होते हैं वो हकीकी मानी नहीं है, बल्कि एक ही माना है। वो माना क्या है समात शेख, तलब इंशाई है। बाकी जो मानी जो हमने अभी मिसाल दी वो तमाम के तमाम क्या हैं, मानी उसी माना की तरफ। अब आए अजीजान हम पढ़ लेते हैं। अल-फस्लु अस्सानी, फसल सानी, फी मा का मिसदाक क्या है, यानी फी मा उन अबहास से हम बहस कर लेंगे, या ताल्लुकु कि वो अबहास वो मा किसके साथ मुताल्लुक है, बिस्सीगतिल अम्री, सीग़े अम्र के साथ। वफ़ीही मबाहिसुन, वफ़ीही से मुराद अहसन, तो फसल सानी में क्या है, कुछ मबाहिस से गुफ्तगू कर लेंगे। उन मबाहिस में से मुसन्निफ ने फरमाया कि हम मसनो मबाहिस से बहस कर लेंगे। उन मबाहिस में से अल-मबहसुल अव्वल, मबहस अव्वल माना सीग़तिल अम्री, माना ये सीग़े अम्र में हम गुफ्तगू कर लेंगे। इन्नहु शानचिनी नस, रुबमा बाज़ औक़ात, क्यों लफ्ज़ रुबमा लाया समात शेख, यानी यहाँ पर जो मानी बयान किया है ये हसर हकीकी तो नहीं है, बल्कि हसर इजाफी है। रुबमा बाद औक़ात युज़करू, रुबमा के बाद युज़करू लाए, इसलिए हसर हकीकी नहीं है। लिस्सीग़ती, सीग़ा से मुराद वही सीग़े अम्र के लिए मानिन क्या है, उलमा ने जिक्र किया गया है। क़द इस्तुअमिलत फ़ीहा, क़द इस्तुअमिलत यानी उन्हीं मानी में क्या है, सीग़े अम्र। वक़द उद्दा, बाज़ उलमा ने उन मानी को क्या है, सीग़े अम्र के लिए शुमार किया है। अत-तरज्जी, तरज्जी है, तरज्जी का माना क्या है, जज़ाकुमुल्लाह। अत-तमन्नी, तमन्नी यानी उम्मीद ज़ाहिर करना। इन दोनों में फ़र्क क्या है, तमन्नी में उम्मीद है, इसमें भी क्या है, तरज्जी में भी उम्मीद है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, फ़र्क वाज़िह होने, दोनों में आरज़ू का माना है। तरज्जी में जो आरज़ू है वो आरज़ू काबिल तहक्कुक नहीं है, जैसा हमने मिसाल दी। कौन सी मिसाल, रब्बिरजिऊनी लअल्ली अअमल सालिहन, अगरचे उसने आरज़ू तो की, तमन्ना तो की, मगर क्या है हकीकत में वापस नहीं आ सकते। अब आए शैतान ने आरज़ू की, रब्बी अंज़िरनी इला यौमी युबअसून, यहाँ से क्या है, उसने आरज़ू की और हकीकत में आरज़ू क्या पूरी हुई। व तहदीद, तहदीद के माने में भी इस्तेमाल होते हैं, इअमलू मा शिअतुम। वल इंजार, इंजार के माने में भी इस्तेमाल होता है। इंजार की जो हमने मिसाल दुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, दिक्कत फरमाइए ये इंजार और तहदीद में क्या फ़र्क है। दिक्कत इन दोनों में क्या फ़र्क हो सकता है तो तहदीद है, डराना, तहदीद भी डराना है और क्या है, इंजार भी डराना है।
تو ان دونوں میں فرق کیا ہو سکتا ہے؟ جزاکم اللہ، یہ بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ جو انذار میں ابلاغ کے ساتھ ہے اور اولا میں تحدید میں بدون الابلاغ ہے، یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ اب والاہانتی، احانت کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، والاحتقار، احتقار سے مراد وہی حقارت کے معنی میں، جیسا کہ ہم نے مثال دی، کون سی مثال دی آگئی؟ کونو حجارتن او، کونو حجارتن او، نہ وہ دوسری مثال، اب بات وہ تعجیل، جی یہ تسخیر کی مثال ہے۔ فتح احقار کی مثال یعنی کونو حجارتن او حدیدن، یعنی پتھر بن جاؤ یا مثلا لوہا بن جاؤ، تو حقارت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ تعجیز، تعجیز کے لیے بھی کیا ہے استعمال ہوتا ہے، مثلا کہ فاتو بصورت من مثلہ۔ وہ تسخیر، تسخیر یعنی کونو کردت خاصی، مسخر، مسخر یہ ہے کہ دقت فرمائیں، ایک چیز کو اپنی حقیقت سے منقلب کر کے مثال اخذ شے کی طرف لانے کو کیا کہیں گے؟ تسخیر کہیں گے۔ دقت فرمائیں سماعت شیخ، تسخیر کا معنی یہ ہوگا مثال کسی شخص کے لیے منزلت ہو، اس منزلت کو آپ گھٹا کے کیا ہے اخذ سے شے کی طرف لانے کو کیا کہتے ہیں؟ تسخیر کہیں گے۔ مثلا عائشہ میں کونو قردتن خاسئین، قردہ کیا ہیں؟ انسان کو کس کے ساتھ کیا ہے گا؟ اگر مثال کے طور پر تم راہ الہی سے بھٹک جائے تو کیا ہے گا؟ کونو قردتن، بندر بن جاؤ، اور بندر سے بھی کیا ہے گا؟ بدتر بن جاؤ۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب مثال کے طور پر ایک حقیقت اور حقیقی اوصاف سے کیا ہے گا کہ ایک چیز کو جو ہے نیچے لانے کا معنی جو ہے تسخیر ہے، الی غیر ذالک، اسی طرح مختلف معانی میں۔ جان الاحتقار حقارت، کم شمار کرنا، نہ تسخیر میں یعنی ممکن ہے مثال کے طور پر یعنی اس کی منزلت کو کم نہ کر لیں مگر حقارت شمار کر لیں، ایک تو یہ ہے، یہاں یہ ہے کہ حقیقت میں کیا ہے گا اس کو کم کر لیں۔ ظاہراً تو یہی لگ رہا ہے کہ دقت فرمائے، آپ لوگ دیکھیں تسخیر سماعت شیخ صحیح فرما رہے، باقی ہم نے فرق کو بیان کیا، تسخیر، تسخیر مسخرہ ممکن ہے تنخاصی، ایک میں نا، ایک میں حقارت میں ہم نے جو مثال دی وہ ہے کونو حجارتن او حدیدن، یعنی سماعت الشیخ تسخیر شدت، احسن جزاکم اللہ، یعنی حقارت ممکن ہے تسخیر سے کیا ہے حقارت زیادہ ہو۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ تسخیر میں آپ مسخرہ میں ممکن ہے کنایہ و اشارہ کے در سے استعمال ہو، مگر تحقیر میں کیا ہے مطلقاً وہی الفاظ صریح استعمال ہوتا ہے۔ تو سماعت الشیخ نے جو فرمایا ممکن ہے شدت اور کیا ہے قلت میں فرق ہو۔ وَهَكَذَا وَهَذَا كَمَا تُرَى، کما تُرَى سے مراد یعنی دلیل وجدانی کی طرف ہم نے کچھ مثال دی، ان مثال میں کچھ مثال کے طور پر امثال کچھ معانی بیان کیا کہ دلیل وجدانی کے طور پر ان میں جو ہے صیغہ امر کیا ہوا ہے استعمال ہوئے۔ ضرورت، یہ ضرورت سے مراد یعنی رأی مصنف ہے، علماء نے اب مصنف نے مشہور کے قول کو بیان کیا، مشہور نے کیا قد استعملت فیہا، انہی معانی میں استعمال ہوا ہے، یعنی یہاں تک مشترک لفظی بیان ہوا ہے۔ اب آئیں ضرورت، مصنف فرماتے ہیں یہ جو ابھی جو ہم نے بیان کیا وہ باطل ہیں، میری رائے کیا ہے اور میرے نظریہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ضرورت ان الصیغۃ، صیغہ امر جو ہے مستعملت، یہ معنی نافیہ ہے، استعمال کیا ہے نہیں ہوا ہے، فی واحد منہا، ان تمام معنی میں سے ایک میں بھی استعمال نہیں ہوا ہے، جتنے معنی ہم نے بیان کیا ایک میں بھی استعمال نہیں ہوا ہے۔ حسن تم جزاکم اللہ، صحیح ہے، بل سمجھے بلکہ یستعملو، بلکہ یستعملو کا ہے تو بہتر تھا، چلو یستعملو الا فی انشاء الطلب، بلکہ صیغہ امر جو ہے استعمال ہوتا ہے فقط ایک ہی معنی میں، وہ کیا ہے صیغہ طلب انشائی، فی انشاء طلب سے مراد طلب انشائی ہے۔ الا، اب سوال یہ ہے، شیخ صفدر یقینی ذکی ہیں، اگرچہ محنت کام کرنے میں ماشاء اللہ بہت قابل ہے،
سماعت شیخ سوال کر لیں گے قبلہ یہ تو مثال کے تو باقی معنی میں ابھی ہم نے کیا ہے استعمال کیا اور مثال بھی دی، ہر ایک کی قرآن سے کیا ہے ہم نے ثابت کیا. تو فرماتے ہیں الا ان الداعی، داعی سے مراد کیا ہے؟ داعی سے مراد دوائی ہے. الا ذالک، الا ذالک سے مراد انشاء طلب کی طرف دیکھا. کما یکون، اب مصنف نے کما یکون الدواعی جو ہے یا داعی جو ہے تارتن هو البعث، بعث ہے، بعث سے مراد انگیزہ، صحیح نا. وہو التحریک، تحریک وہی بعث عطف تفسیری ہے، بعث و تحریک ہے نحو المطلوب الواقع، نحو مطلوب واقعی کی طرف سے غیر امر کیا ہے حسن طلب انشاء، مثلا اقیموا صلاۃ جیسا. یکون اخرى احد هذه الامور، کبھی سماعت الشیخ یہی دوائی حقیقی ہوتا ہے، کبھی ان معانی میں سے ایک ہوتا ہے. مگر دقت فرمائیں، اگر بعث و تحریک ہو تو معنی واقعی ہے، معنی حقیقی ہے. مگر احد الامور ہو تو معنی حقیقی نہیں ہے بلکہ معنی یہ مجازی ہے. فرماتے ہیں کما لا یخفی، قصارا ہے اول، قصارا ما یمکن ان یدعا، یعنی قصارا سے مراد ہے نہایت جو بات کہی جا سکتی ہے، نہایت. ما یقول کیا ہے؟ ان تکون الصیغۃ، یہاں سے صیغہ امر، ابھی ہم نے مستعمل فی کو بیان کیا، اب آئیں ابھی جو مصنف بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہے سماعت شیخ موضوع اللہ کو بیان کر رہے ہیں کہ ان تکون الصیغۃ، صیغہ سے مراد صیغہ امر جو ہے موضوعۃ لانشاء الطلب. سماعت شیخ صفدر کس کے لیے وضع ہوا ہے؟ انشاء طلب کے لیے. فیما اذا کان، انشاء طلب کے لیے وضع ہوا کب؟ فیما اذا کان بداع البعث و تحریک، لا بداع آخر منها سے مراد من الدواعی، مثلا تحجیز، تحقیر، ابھی جو ہم نے بیان کیا. فیکون انشاء الطلب بها بالصیغہ بعثا حقیقیا. دقت فرمائیں، اگر جو ہے طلب جو ہے انشاء طلب بھی صیغہ جو ہے بعثا حقیقی ہو تو موضوع اللہ حقیقی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. وانشاؤہ، وانشاء طلب جو ہے بہا سے مراد بصیغہ تحدیداً ہو، مثلا مثال دی ہے، اگر تحدید ہو تو کیا ہے سماعت الشیخ؟ مجازا. وہذا یہ مجازی ہونا، کون صیغہ غیر کونہا سے مراد غیر کونہا سے مراد غیر صیغہ امر جو ہے مستعملتاً فی التحدید وغیرہ، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس میں استعمال ہوا ہو، یعنی اس کا موضوع اللہ تو نہیں ہے. فلا تغفل، آپ غافل نہ رہیں. ایقاظ انشاءاللہ کل، والحمدللہ رب العالمین.